مدینہ کی ریاست علمبردار وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے پڑوس اغوا ہونے والے بچے کو 40 یوم بعد بھی انصاف نہ مل سکا۔ ملزمان گرفتار ہوئے مگر قید سرد خانے کی نظر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اسلام آباد بارکو 4 سالہ ننھے عمر مختار کو قریبی رشتہ دار پڑوسی حمزہ نے ساتھیوں کے ہمراہ تاوان کی غرض سے اغوا کے بعد قتل کر دیا۔ واقعے کو 40 روز گزرنے کے بعد بھی والدین، عزیز رشتہ دار اور اہل محلہ غم سے نڈھال ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے پڑوس میں پیش آنے والا یہ افسوسناک واقعے کے نامزد ملزمان کے خلاف درج مقدمہ ابھی تک ٹرائل نہ ہو سکا۔ اس کیس کی پیش رفت جاننے کے لیے ڈی ایم ایم نیوز کی ٹیم مانسہرہ سے اسلام آباد بارکو پہنچی۔ متاثرہ خاندان نے ڈی ایم ایم نیوز کی آمد پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے واقعے کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ مختار احمد راٹھور نے ڈی ایم ایم نیوز کو بتایا کہ پولیس، انتظامیہ اور ہر مکتب فکر کے افراد نے نہ صرف شدید مذمت کی اس واقعے پر بلکہ شفاق ملزمان کی گرفتاری میں مدد دی۔ ملزمان کے سرغنہ حمزہ عمر مختار کے اغوا کا جرم اعتراف کرتے ہوئے اسلام آباد کی عدالت میں ایک بیان ریکارڈ کرایا اور سی سی ٹی کیمرہ رپورٹ اور شواہد کی روشنی میں ثابت ہو گیا کہ حمزہ نے میرے ننھے پھول کو ایک گاڑی میں بٹھا کر کرائے کے مکان میں لے گئے، بچے کو بھوکا پیاسا رکھا اور ہاتھ پاؤں باندھ کر منہ میں کپڑا ٹھونس دیا۔ ایک الماری میں بند کرنے سے بچے کی موت واقع ہوگی۔ مختار راٹھور عمر کو 21 تاریخ کو شام 4 بجے یوں گیٹ سے باہر نکلا ہے تو ان ظالموں نے جو کہ پہلے پلاننگ بنائی ہوئی تھی پولیس کو، انہوں نے اپنے بیان میں انکشاف کیا کہ 2 مہینے سے ہم نے پلان بنایا، پھر ہم نے گھر کرائے پہ لے لیا پورشن۔ 4 وہ دوست تھے، ان میں ایک لڑکا جو ہماری اپنی فیملی سے حمزہ، اور باقی بچوں کا بھی انہوں نے بنایا، 3-4 اور بندے بھی تھے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ چونکہ میرا بچہ حمزہ کے ساتھ بہت مانوس تھا تو حمزہ نے ان کو دوستوں کو کہا کہ میں یہ کرتا ہوں کہ انکل کا جو بچہ عمر ہے اس کو پہلے اٹھاتے ہیں، چونکہ عمر میرے ساتھ آرام سے چلا جائے گا اور شور بھی نہیں پڑے گا اور یہ آسانی سے ٹارگٹ پہلے ہم اچیو کرتے ہیں۔ تو باقیوں نے پھر کہا جی کہ بالکل یہ تو آسان ہے، صحیح ہے۔ تو پھر وہ ظالم 1 ہفتے سے پھر اس کے پیچھے پڑا رہا۔ اس دن چونکہ میں بھی گھر نہیں تھا، آؤٹ آف سٹی تھا، اور اس حمزہ کو میرا پتہ تھا کہ انکل گھر نہیں، اور وہ کہتا ہے کہ میں صبح سے ہی گلی میں رہا، تلاش میں رہا اس میں کہ کس وقت عمر گیٹ سے باہر نکلے۔ 4 بجے جو گیٹ سے باہر نکلا تو کہتا ہے میں نے اس کو بلایا کہ عمرہ مارکیٹ چلتے ہیں، تو وہ فوراً آ کے میری گاڑی میں بیٹھ گیا۔ چونکہ وہ یا میرے ساتھ بیٹھتا تھا یا اس کے ساتھ چلا جاتا تھا۔ میں نے اس کو بتایا ہوا تھا کہ یہ عمر یہ تمہارا بھائی ہے، حمزہ بھائی ہے۔ اس ظالم نے پھر آگے ان تینوں کو ساتھ ملا کے اسی جگہ لے جا کے ہمارے اوپر قیامت ٹوٹی رہی، ہم تڑپتے رہے۔ میں پہنچ گیا واپس، ایف آئی آر بھی رات اسی وقت کٹ گئی، پولیس بھی آ گئی ہمارے ساتھ۔ وہ پہلے پھرتا رہا تلاش میں، وہ ساتھ رہا جی، وہ تھوڑی دیر غائب ہوتا تھا پھر ساتھ تھا، اور 4 دن ہمارے اوپر قیامت ٹوٹی، پورے خاندان کے اوپر، پورے اس علاقے کے اوپر، ہر شخص رنجیدہ تھا، تلاش کرتے رہے۔ 4 دن کے بعد پھر جا کے پتہ چلا کہ ان ظالموں نے تو اس کو مار دیا، ختم کر دیا، اور پھر جس طرح ریکوری ہوئی آپ کو پتہ ہے۔ اور نے مدینہ کی ریاست کے علمبردار وزیر اعظم عمران خان سے گلہ شکوہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پورے پاکستان کی عوام نے اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور ملزمان کو قراروا کی سزا کا مطالبہ، مگر افسوس کہ عمران خان اس واقعے پر اظہار ہمدردی کے الفاظ ادا نہ کر سکے۔ کہتا ہوں کہ میرے پڑوس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب ہیں اور ان کو تو کسی کو توفیق نہیں کہ 2 لفظ میرے ساتھ ہمدردی کے بولے۔ عمر مختار اس دنیا میں تو نہ رہا مگر ہمیں موت تک ناقابل برداشت صدمہ دے گیا۔ اسلامی مملکت خداداد پاکستان کبھی بچوں کو تحفظ دینے اور اس طرح کے اندوناک واقعے کی روک تھام کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ قانون پاس کریں تاکہ آئندہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام میں مدد مل سکے۔ انہوں نے حمزہ اور اس کے ساتھیوں کے خلاف درج مقدمے کو سلانے اور ملزمان کو جلد سے جلد قراروا کی سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ وہ عوام کے یہ جو جذبات ہے اس کو سمجھے اور اس کو سمجھ کے فی الفور قانون سازی کرے۔ جو درندے اس طرح کی حرکت کرتے ہیں ان کو سرے عام 1 ہفتے کے اندر جب انہوں نے ایڈمٹ کر لیا، آپ نہیں کر سکتے، ہمارے حوالے کریں، آپ نہیں کر سکتے، پھر پبلک کے حوالے کریں، پھر پبلک خود انصاف کرے گی نا۔ اب کس چیز کا انصاف کہتے ہیں کہ آپ وہ ٹرائل کریں گے، آپ فلاں کریں گے، اب یہ کریں گے، تو ہمارے تو زخموں کے اوپر اور وہ نمک پاشی ہو رہی۔ اس موقع پر انہوں نے اس مشکل اور آزمائش کی گھڑی میں ساتھ دینے اور مسلسل رابطے میں رہنے والوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ
اس غم کے لمحات میں میرا ساتھ دیا اور میرے حوصلہ بڑھا۔ آج بھی اسلام آباد بارکہ اور مضافات سے لوگ ملزمان کے خلاف سراپائے احتجاج ہے۔ بھائی خدا رہا میں کوئی پروٹیسٹ نہیں کرتا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم کرتے ہیں کیونکہ جو ہمارے حکمران ہیں ان کے ضمیر مردہ ہیں، یہ سوئے ہوئے ہیں، یہ اور کتنے لوگوں کو ماریں گے، مروائیں گے عمر کو، ان کے والدین کر کے ہم تڑپیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو بچانا ہے۔ جا رہی ہے اور درندے دندناتے پھرتے جا رہے ہیں، اس کے لیے کون قانون سازی کرے گا؟ کیا پرائم منسٹر صاحب کو اس چیز کا احساس ہے کہ آپ بڑے بڑے مسائل کو چھوڑ دیں؟ جو دنیا ساری کے مسائل ہیں، دنیا اپنے مسائل حل کرنا جانتی ہے، ہمیں مسائل چاہیے ہمارے پرائم منسٹر سے، ہمارے چیف منسٹر سے، ہمارے اداروں سے ہمیں جو توقع ہے وہ یہ ہے کہ وہ چھوٹے لیول کی قانون سازی کریں تاکہ ملک کے اندر امن پیدا ہو، لوگوں کے اندر ایک دوسرے کا احساس پیدا ہو، اڑوس اور پڑوس کے معاملات جو ہیں وہ درست ہوں گے تو انسانیت بچے گی۔ اگر انسانیت نہیں بچی تو ہمارے پاس کچھ نہیں بچا۔ ہم ہر قسم کے مذہبی معاملات میں کھڑے ہوتے ہیں، اصلاحی معاملات ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں، لیکن اس پر کوئی قانون سازی نہیں کی جا رہی۔ میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ایسے معاملات پر قانون سازی کی جائے۔ یہ تھے جی 4 سالہ عمر کے والد جنہوں نے اپنے تاثرات، اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اپنا ایک میسج دے دیا پوری دنیا کو اور ان والدین کو کہ جو بچے ٹرسٹ کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں پہ اور ان کے ساتھ اس کا اعتماد کو کس طرح ٹھیس پہنچائی جاتی ہے بہت سے زر کے پجاریوں نے، اور ان کو سوچنا چاہیے۔ اور ہماری جو اسمبلی ہے قانون ساز اسمبلی، اس میں ایک ایسا قانون وضع ہونا چاہیے جس میں وزیر اعظم پاکستان میں بھی آپ سے گزارش کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ پڑوس کا تو بہت بڑا حق ہے ہمارے اسلام میں، اور آپ بلند و بانگ دعوے بھی کرتے ہیں کہ ہم کسی ہر غریب کو حقوق اس کی ضمانت دیتے ہیں، اور حکومت اسٹیٹ ذمہ داری اٹھاتی ہے اس چیز کی۔ اور آپ کا تو پڑوس ہے، ایک دیوار ہے سامنے بندیگال ہے، اور اس کے بیک میں اگر یہ محفوظ نہیں رہ سکے بارکہ میں تو ملک کے طول و عرض میں باقی انسانی زندگیوں کو کیا ہوگا؟ پشاور میں جو واقعہ ہوا، لاہور میں جو واقعہ ہوا، قصور میں جو واقعہ ہوئے، اور اس طرح پورے ملک بھر میں یہ بڑھتے ہوئے جرائم اور جنسی ہراساں، اس پہ ہمارا قانون ساز اسمبلی، آئین ساز ادارے یہ کہاں خاموش ہے؟ خدا را اب بھی وقت ہے اپنے بچوں کی، اپنے آنے والی نسلوں کو، اپنے مستقبل کو محفوظ بنائیں۔ اسلام کے نام پر بننے والی ریاست میں اس طرح کے واقعات بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔